یہاں ہمارے حقدار پامال ہو گئے. جناب اعلیٰ اپنے آپ کو عقل مند کہنے کے نام پہ آج جس کو دو لفظ بولنے کے لیے آ جائیں وہی اسلام پہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں مولوی صاحب اتنی تنگ نظری نہیں ہے. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ فلاں چیز میں آپ روڑے اٹکاتے ہو، فلاں پہ اٹکاتے ہو. میں نے کہا ہمیں مسئلہ نہیں، ہم شریعت بنانے والے نہیں، شریعت بتانے والے. سبحان اللہ. اونچ بولیے. بس اتنا سا سوال. ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب بے پردہ اور بےہودہ وہ خواتین آ کے آج پردے کا مذاق اڑائیں، خود کہیں ہم بھی مسلمان، ہم سیدہ پاک کی ماننے والی، اور اسی پردے کا مذاق اڑائیں جو سیدہ کائنات قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے عطا کر کے گئی کہ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا جب ایک دن اداس گھر تشریف لائے تو سیدہ پاک نے پوچھا تھا قبلہ کس لیے چہرے پہ اداسی ہے؟ کہا سرکار دو عالم نے آج ایک سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے سوال کیا اچھا بتاؤ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو سب خاموش ہو گئے. تو سیدہ بولی آپ کہہ دیتے نا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر کو دیکھے نہ کوئی غیر اس کو دیکھے. جب جناب اعلیٰ یہاں تک بات واضح ہو گئی ہے پھر بھی جناب اعلیٰ کوئی پردے کا مذاق اڑایا، پھر کہے جناب اعلیٰ اتنی پابندیاں تو نہیں ہونی چاہیے، یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ آج ملا 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، جدید دور کی بات کریں. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جدید دور آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بار بار ہمیں یورپ کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ مدینے کی ریاست کی بات کرنے والے وہ بھی ہمیں بار بار یورپ کی باتیں کرتے ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں کہ یورپ میں تو بوڑھی ماں کو جناب اعلیٰ اولڈ ہوم میں جمع کرا کے یورپ میں کتیا کو بچہ پال لیتا ہے، ایک بلی کو بیٹی پال کر اپنے بابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتی ہے. کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ماں باپ کو اسی طرح کتیوں اور بلیوں سے بھی کم حقوق دیے جائیں؟ تو اس طرح کا مزاج تو حضور کے غلاموں کا نہیں ہوتا. ہماری دعوت صرف اتنی ہے دل کی تختیاں پہ لکھ لیجئے رسول عربی کے غلاموں یہ میرے نبی کا دین ہی ہے جو کہتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات. یہ میرے نبی کا دین ہی ہے جو کہتا ہے النظر الی وجہ الوالدین عبادہ کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، علماء اہل سنت، زندہ باد، لبیک لبیک. نہیں جو حضور کے دین نے بتایا نہ ہو، اور کوئی ایسا فرض نہیں جو رسول اللہ نے ارشاد نہ فرمایا ہو. لیکن ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب سی روش چل پڑی ہے، ہم حق کی بات کرتے ہیں لیکن فرض کی بات نہیں کرتے. یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا فرق بتا دوں. حق وہ ہوتا ہے جو ہم نے لینا ہوتا ہے اور فرض وہ ہوتا ہے جو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے. نوکر نوکری کرتا ہے یہ اس کا فرض ہے اور وہ اپنی مزدوری ٹائم پہ لیتا ہے یہ اس کا حق ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت بھی ملے، ہم اللہ کے پیارے بھی ہوں، رسول اللہ کے پیارے بھی ہوں، لیکن جو حق ہمارے اوپر اسلام کا ہے، جو فرض ہمارے اوپر اسلام نے لاگو کیے ہیں وہ ہم ادا نہ کریں، وہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. یہ انتہا کی زیادتی ہے. بے شک. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کسی کو زیادہ حق نہیں دے سکتے اس سے جتنا اسلام نے کسی کو دیا ہے. بے شک بے شک. آج انسان، میں کہتا ہوں انسان تو انسان، یہ تو آج وائلڈ لائف والے آج چل رہے ہیں، یہ آج ایمیزون کے جنگل پہ رونے والے جناب لوگ آ کے دعائیاں دے رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے. 14 صدیاں پہلے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ اس کی مخلوق کو آگ سے جلایا جائے. بے شک. یہ 14 صدیاں پہلے رسول عربی نے فرمایا تھا کہ کسی جانور کو اس کے منہ پہ مارنا نہیں چاہیے، اس کے منہ پہ داغنا نہیں چاہیے. یہ آج گوالوں کے جناب سارا دودھ نچوڑ لینے اور ٹیکے کی مخالفت میں ہمارے ڈاکٹر صاحب لگے ہوتے ہیں، اور 14 صدیاں پہلے نبی رحمت نے فرمایا تھا سارا دودھ جانور کے تھنوں سے نکال نہ لیا کرو، کچھ اس کے بچے کے لیے بھی چھوڑ دیا. بے شک. یہ آج لوگ کہہ رہے ہیں جناب اعلیٰ کہ دیکھیے جناب یہ بوڑھوں کی عزت ہے. میرے کریم آقا نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا لیسا منا من لم یعکر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا. بے شک. یہ آج لوگ راگ لاپ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے جی یہ بچیوں کی قدر ہونی چاہیے فلاں ہے. 14 صدیاں پہلے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا تھا وہ ہم میں سے نہیں ہے
जो छोटों पे शफकत ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे। खुदा की कसम, आज मीडिया अगर बेहयाई दिखाना बंद कर दे और इमरान जैसे इस मुल्क और कौम के मुजरिम को, नासूर को सूली चढ़ता हुआ दिखाते, वो इमरान जिसने ज़ैनब कत्ल केस में जनाब आला जिसको सजा मिली, आज बताते कि ये जुर्म करने वाले को ये सजा मिलती है, तो खुदा की कसम इस तरह बेटियां रूढ़ियों पे ना पड़ी होती। लेकिन यहां पे जिस वक्त मामला होता है उस वक्त क्या आलम होता है कि उसको हाईलाइट करते हैं। जिस वक्त वकूआ होता है जी ज्यादती हो गई जी, लेकिन जब सजा की बारी आती है फिर सारे चुप कर जाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? होता है। और हम यही पैगाम देना चाहते हैं तमाम लोगों को, अगर आप नबी रहमत के दीन के साथ खड़े हैं, आपका हक बनता है। कोई दुनिया की तब्दीली ऐसी आपके हालात को नहीं बदल सकती जो रसूल अरबी का दीन बदल सकती। कहीं आप ये ना समझें कि चूंकि हम जनाब तहरीक लब्बैक से हैं तो इस बुनियाद पे कह रहा हूं। वल्लाह मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, बहैसियत आपके हमदर्द कह रहा हूं, कोई तब्दीली ऐसी जो हजूर के दीन के बगैर आएगी कभी खुशहाली का पैगाम लाके नहीं आ सकती। वो मेरे आका का दीन। और हाँ, यहां पे एक और बात, दर्द दिल के साथ ऊंची सुभान अल्लाह के मैं बात करूं। आइए, अल्लाह का कुरान फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह की जिंदगी में है वो रसूल रबी जिसने जनाब आला इरशाद फरमा दिया, ए खाना काबा तेरी बड़ी वैल्यू है, तेरी बड़ी कीमत है। अगर कोई तुम्हें जलाना चाहे, आग लगाना चाहे, मैं दौड़ के आऊंगा तेरी आग बुझाने की खातिर। मुझे रास्ते में खबर मिले कोई मुसलमान का खून नाहक बहा रहा है, मेरे आका फरमाते हैं, ए काबा मैं तुम्हें जलता छोड़ दूंगा, मैं मोमिन की जान बचाऊंगा, क्योंकि मोमिन की जान काबे से भी कीमती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिस मोमिन की जान काबे से कीमती थी, आज वो मोमिन बेजुर्म खता साने साहिवाल में मारा जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। आज जनाब आला पाकिस्तान के अंदर वो सारी चीजें जो शरीयत और इस्लाम के खिलाफ हो रही हैं, एक छोटी सी मस्जिद का बिजली का बिल माफ करना कोई गवारा नहीं करता, और अरबों रुपए गुरुद्वारों और इबादत गाहों पे लगाने वालों को हम बस आखिरी पैगाम दे के जा रहे हैं। आज भी वक्त है कि दीन के साथ खड़े हो जाइए।